مصدق صاحب پلیز آپ کا ٹرن ہے. پرابلم جی نہیں آئی ایم فائن جی. چیئرمین صاحب میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر دو مختلف آئین ہیں. ایک وہ آئین ہے جو آپ کو بنیادی حقوق کی اجازت دیتا ہے، وہ حقوق جن کے تحت آپ 4.5 مہینے کا دھرنا ریڈ زون میں دیتے ہیں، وہ حقوق جن کے تحت آپ کرینیں لگا کے دیواریں توڑتے ہیں پارلیمان کی اور پارلیمان پہ قبضہ کرتے ہیں، وہ حقوق جن کے تحت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر شلواریں ٹانگتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، وہ حقوق جس کے تحت آپ گھراؤ کرتے ہیں سیکریٹریٹ کا اور 3 دن سیکریٹریٹ کو بند کرتے ہیں، وہ حقوق جس کے تحت آپ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، وکٹری کے نشان بناتے ہیں، یعنی وہ علامت جہاں پہ صرف جب قبضہ ہو ملک کے اوپر تو سب سے پہلے وہاں کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ قبضہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کھڑے ہو کے قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتی ہے اور سب لوگ کہتے ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ آپ کیسے روک سکتے ہیں سر کسی کو اگر وہ ایس پی کو گھسیٹے سڑک کے اوپر، اس کا سر پھاڑیں، اس کی کمر فریکچر کر دیں؟ آپ نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ہیں بنیادی حقوق جو آئین میں لکھے ہیں. لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہوگا ضرور کہیں سر کہ یہ حقوق صرف ایک پارٹی کو ہیں، یا تو 4.5 مہینے کا دھرنا دینے والی پارٹی کو ہیں اور یا فیض آباد میں دھرنا دینے والی پارٹی کو ہیں. یہ ہر پارٹی کو حقوق نہیں ہے. ہمارا کیا حق کہ ہم صرف سڑک کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں؟ ہمارا کیا حق سر؟ کہاں لکھا ہے آئین کے اندر کہ وہ شخص جس کا پی ایم ایل این سے تعلق ہو وہ بھی سڑک پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کو کیوں نہ اینٹیں ماری جائیں؟ اس پہ کیوں نہ زہریلی گیس پھینکی جائے؟ اور کتنا عجیب پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے سر یہ کہ پرامن لوگ جو صبح 10 بجے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پتا نہیں توڑا انہوں نے صبح سے، اور جب وقت آیا پیشی کا اور وہاں پہ لوگ پہنچے تو ان پہ زہریلی گیس پھینکی گئی. یہ ضرور سر کسی آئین میں لکھا ہوگا کہ یہ آئین کا تمام پیراگراف صرف 2 یا 1 یا آدھی سیاسی جماعت پہ لگتے ہیں اور کسی کو سر یہ حق نہیں ہے. اب یہ تو ہو گئے سر بنیادی حقوق. اب ذرا بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. میں وہاں موجود تھا، یہ سینیٹر صاحب موجود تھے میرے ساتھ. آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا آنسو گیس چلتے، آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا لاٹھیاں برساتے پولیس کو، آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا دھکیلتے ہوئے ہجوم کو، آپ نے دنیا میں اینٹیں مارتے دیکھا ہے پولیس کو. کسی نے دیکھا ہے کہ پولیس اینٹیں اٹھا کے عوام نہتے عوام کو اینٹیں مارے؟ جی تو سر گولی ماریں، گولی، اینٹیں مت ماریں. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اس وقت. جس طرح نیب طاقت استعمال کرتی ہے ہمیں جیلوں میں ڈالتی ہے، اسی طرح آپ بھی طاقت استعمال کریں اور گولیاں ماریں ان لوگوں کو. اینٹوں سے کیا ہوگا سر؟ اینٹیں کھا کے تو زخمی ہوں گے، پھر کھڑے رہیں گے، پھر آ جائیں گے. گولی ماریں ایک ہی مرتبہ. سیاسی جماعتوں کو بھی گولی ماریں، ان کو بھی جیل میں ڈالیں، اور لوگوں کو بھی گولیاں ماریں، اینٹیں مت ماریں. زہریلی گیس ایک ہی دفعہ پھینکے جو تاریخ میں پھینکی گئی ہے پہلے بھی. یہ بار بار پیپر گیس کیا پھینکتے ہیں؟ جی یہ جو آپ نے سیاسی کانسنٹریشن کیمپس بنا رکھے ہیں، اس طرح جمہوریت چلتی ہے. یہ ہے جمہوریت. یہ حقوق صرف ایک ہی جماعت کو کیا ہے؟ ہم کیا کم پاکستانی ہیں؟ کسی پیروں میں لکھا ہے کہ ہم غدار ہیں، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے ہم کافر ہیں، اور یہ صرف اس طرف بیٹھنے والے مسلمانوں پہ واجب ہے اور حق ہے ان کو کہ یہ آئین ان پہ لاگو ہو اور ہم پہ نہ ہو. تو میں آپ کی اس موو کا جو آپ نے انسانی حقوق کی کمیٹی کو بھیجا ہے خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن you must see the end of this, sir. You must see this. It is your obligation and so it is of this parliament جی that انکوائری we must رپورٹ see آنے the دیں. end of this. جی تھینک یو. سینیٹر سسی پلیجو. چیئرمین صاحب شکریہ.
پہلے تو میں بھی سینیٹر مسعود اکمل صاحب کی طرح میڈم جو ہے پوائنٹ آف آج کے بعد یہ طے ہو گیا ہے, بس شارٹ بات ہمیں کرنی کم ہے موقع پلیز. ملتا ہے. میں مذمت بالکل کرنا چاہوں گی. میں جی. ساتھ ہی ہماری لیڈرشپ کے خلاف بھی جو کچھ ہو رہا ہے احتساب کے نام پر انتقام, میں اس کی بھی مذمت کرنا چاہوں گی. اور یہ چیز جو ہے دیوار سے لگانے کے لیے یہ ساری پریکٹسز ہو رہی ہیں, یہ کوئی پاکستان کی خیر کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کی ایک روش ہے جس کی جتنے بھی مذہبت, اور اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. ہم جتنا کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, جہاں پاکستان کے دفاع کے لیے قانون سازی آتی ہے یا کچھ آتا ہے اس میں ہم اپنی رائے بھی شامل کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم اپنا ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا استحکام ہو اور اس کی ترقی ہو. لیکن وہیں ابھی بھی جو بات ہوئی ہے, جو ہمارے رضا ربانی صاحب سینیٹر صاحب نے کیے, میں اسی کے لیے میں نے شروع سے آ کر بٹن دبایا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی ہے یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. یہ صرف وہاں کورٹ کے سامنے طوطے کی طرح جو ہے یہ چوچو نہیں کی گئی ہے. یہ سندھ کو ایک طرف معاشی مار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی, ہم تب ان کو مانیں گے اگر گروہ نہیں ہے, اگر وہ مافیا نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں, وہ بات برابری کی کریں. اگر وہ کنسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں, اگر وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہر چیز سے یو ٹرن لیتے ہیں. لیکن سندھ کو کس کھاتے میں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہیں گے وہ ٹارگیٹ کریں گے, جب چاہیں گے معاشی مار دیں گے, جب چاہیں گے آپ کے جو بھی فیصلے بڑے بڑے آپ کے کنسٹیٹیوشنل ہیں یا اس حوالے سے وہ ون سائیڈڈ ہوں گے. جب بھی چاہیں گے وہاں کی لیڈرشپ جو وہاں سے پیدا ہوئی ہے, چاہے بھٹو صاحب ہوں, محترمہ صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب, وہ پاکستان کی زنجیر ہے, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن ان سے انتقام کے سلسلے میں اتنا بڑھ جانا کہ پورے سندھ جہاں ہم پاکستان کا دفاع کرتے ہیں تو یہاں پارلیمنٹ میں آ کر ہم اپنے صوبوں کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہاں آج کل جو سٹوریز چل رہی ہیں, جو سازشی تھیوریز, یہ صرف نہیں ہے, یہ دیوانوں کے خواب بھی ہیں, یہ خواہشات بھی یہ لے کر ہر کوئی پی ٹی آئی کا چھوٹا بڑا, لیکن یہاں سین وائسز بھی ہونی چاہیے. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے پولیٹیکل کوئی جدوجہد کی ہے, تھوڑا بہت بھی سوچا ہے, سمجھا ہے, سیکھا ہے, تو اس قسم کی روش اور یہ باتیں کہ سندھ کو جو ہے ایک طرح سے 1 یونٹ, آپ کو پتا ہے 1 یونٹ کے حوالے سے میں خود مثال اپنی فیملی کی بھی دوں گی, اپنی پارٹی کی بھی دوں گی. میری والدہ اور دوسرے جو ہے سالوں سال اس کے لیے شیخ ایاز صاحب ہوں, دوسرے ہوں, ابراہیم جوہر صاحب ہوں, رسول بخش پری جو ہوں, یا جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس وقت پیپلز پارٹی بنی نہیں تھی, لیکن جو بھی جدوجہد تھی, بچے کھڑے ہوئے تھے 1 یونٹ کے خلاف. اور اس حوالے سے ابھی بھی جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین سے اندر جو ہے کوئی انٹرپریٹیشن اپنی لے کر آئیں گے اور اس کو جو ہے اپنی مرضی اور اپنی اس کے لیے انٹرسٹ لیے استعمال کریں گے, کہ سندھ کے لوگوں نے جو ہے وہ آنکھیں نہیں بند کی ہوئی ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی اسپیس میں یقین ضرور رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان بنانے کی قرارداد لے کر پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں, پاکستان بنا سکتے ہیں, تو یہ صوبہ اپنے آئینی اور صوبائی حقوق کی پاسداری بھی کر سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی آنکھ دکھائی جائے گی, چاہے آئین کی آڑ میں, چاہے اٹارنی جنرل کے آڑ میں, ہم کو کہتے ہیں دماغ اپنے درست کریں وہ. اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ چل رہے ہیں, میرے خیال میں کراچی کی ایشو کے آڑ میں, کسی بھی گورننس کے آڑ میں, میں کہوں کہ لاہور میں یہ کیا جانا چاہیے, پشاور میں یہ چیز ہونی چاہیے, جو غیر جمہوری بات ہو, جو غیر قانونی ہو, جو غیر عوامی ہو. سندھ کے لوگوں کی مزاحمت کا مزہ انہوں نے ابھی چکھا نہیں ہے. ہم جتنے بھی میک اور ڈاؤن ٹو ارتھ اور اس میں بہت ساری چیزوں میں انصاف پسند لوگ ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے they must not take us for granted. اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی پہ آئیں گے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور اس کانسٹیٹیوشن بات کریں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں, پاکستان کے استحکام کی بات کریں. پاکستان کا استحکام اس میں ہے کہ صوبوں کے استحکام, فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کریں, نہ کہ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ میکاولین پالیسیز جو لے کر آتے ہیں, یہ میرے خیال میں اس کا وقت جا چکا ہے. ایوری از ویری ویل اویئر آف دیئر پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. چیئرمین صاحب, یہ میرے خیال میں ایک اہم چیز ہے. یہی وجہ ہے ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھی اٹارنی جنرل ہو, کوئی بھی باوڈا جیسا وزیر ہو, کوئی بھی آ کر اپنی دل کی خواہش جو ہے وہ کرے. اس حوالے سے یہ سارے کے سارے راستے ان کی لیڈرشپ کو بند کرنے چاہیے. بہت شکریہ. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. شکریہ سر.
سر دو باتیں یہاں پر ہوئیں، میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کوئی باتیں کر لوں۔ ایک تو پرسوں والے واقعے کے حوالے سے آنریبل سینیٹر صاحب نے اپنی بات کی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہاؤس کا ماحول ہے، ہم کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے اس ہاؤس کے ماحول میں کوئی تلخی پیدا ہو، مگر کچھ چیزوں کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ پتھر نہ ماریں، گولی ماریں۔ غالباً ان کا اشارہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی طرف ہوگا، تو میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے، یہ آپ پتھر بھی ماریں گے تو ہم پھول پیش کرنے کی روایت جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔